اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد وآل محمد۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی دو دفعہ جائز ہے، دو دفعہ طلاق رجعی جائز ہے۔ فامساک بمعروف، اگر ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو معروف طریقے سے گزارو، اور تسریح باحسان، الگ ہونا چاہتے ہو تو جدائی بھی احسان کے ساتھ ہو۔ ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، اور جائز نہیں تمہارے لیے یہ کہ جائز نہیں تم شوہروں کے لیے یہ کہ تم لو ان بیویوں سے، ان عورتوں سے وہ کچھ جو تم نے دیا ہے، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ دونوں کو خوف ہو کہ خدا کی حدود قائم نہیں کر سکیں گے۔ فإن خفتم، پس اگر تم سب کو خوف ہو اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ دونوں قائم نہیں کر سکیں گے خدا کی حدود کو، فلا جناح علیہما، پس کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، فیما افتدت بہ، کہ وہ عورت طلاق کھلا مانگ رہی ہو اور مال دے رہی ہو، تلک حدود اللہ، یہ خداوند عالم کی حدود ہیں۔ فلا تعتدوها، پس تم ان سے حد سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو خدا کی حدود سے تجاوز کرے گا، فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ ظالم والکافرون هم الظالمون ہم پہلے پڑھ کے ہیں، یعنی کفر عملی میں مبتلا ہوں گے۔ ٹھیک، اب اس آیت کا پہلی والی آیت کے ساتھ تعلق۔ پہلی والی آیت میں ذکر ہوا آیت نمبر 228 میں، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، کہ طلاق رجعی میں شوہر جو ان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ بہتر ہے کہ وہ عورتیں اپنے شوہروں کی طرف پلٹیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دوسری شادی کر لیں، دوسرا نکاح کر لیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ رجوع کرنے کے دوران اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں، بس طلاق رجعی میں شوہر رجوع کرے تو بہتر ہے کہ کیونکہ عورت کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے آئندہ کی زندگی کے لیے معین کرے، منتخب کرے، تو وہ پہلے والے شوہر کو ترجیح دے۔ ٹھیک، اب اس آیت میں اس طلاق رجعی کے بارے میں بتایا گیا کہ طلاق رجعی 2 بار ہے، تیسری بار ہوگی تو وہ طلاق بائن بن جائے گی۔ ٹھیک، الطلاق مرتان، لفظ مرتان تثنیہ کا صیغہ، اس کا مفرد ہے مرتن، جس کا معنی ہے ایک بار، یا مرور سے مشتق ہے جس کا معنی ہے گزرنا، صرف ایک بار انجام دینے کا معنی دیتا ہے۔ اور تصریح کا لغوی معنی ہے مویشیوں کو چرنے کے لیے چراگاہ میں چھوڑنا، یا چیز سے تعلق توڑنا، چیز سے تعلق کو ختم کرنا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 6 میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے ان چوپایوں میں خوبصورتی ہے، جمال ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم چرا کر واپس لے آتے ہو، وَحِينَ تُسْرِحُونَ، جب تم چرانے لے جاتے ہو۔ تسرحون چرانے لے جانا، آزاد کر دینا، چرانے کے لیے چھوڑ دینا۔ یہاں مطلقہ عورت کی بابت یہ لفظ استعارتاً استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہے کہ عدت کے دوران رجوع نہ کرنا اور عدت کے ایام میں کے پورے ہونے تک دوری اختیار کرنا،
دوری اختیار کرنا اور آزاد کر دینا بے احسان، احسان کے ساتھ، قید احسان کی لگائی. ٹھیک. اب جی سرحوہن تصریح کس کے ساتھ ہو؟ احسان کے ساتھ. ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ کہ احسان کے ساتھ کیوں قید لگائی گئی. تصریح بے احسان کے جملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ عورت کو ساتھ رہنے یا ہمیشہ جدا ہونے کا فیصلہ کرنے میں آزادی دی جائے، آزادی دی جائے. ٹھیک. سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 ہے. فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، سراحن جمیلا. بس تم انہیں فائدہ پہنچاؤ اور انہیں تم آزاد کرو بہترین طریقے سے، خوبصورت طریقے سے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تمہارے لیے جائز نہیں کہ انہیں جو چیز دی ہے وہ ان سے واپس لو. تصریح کو احسان کی قید لگائی گئی ہے، معروف کی قید نہیں لگائی گئی. آپ دیکھیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر تم نے روک کے رکھنا ہے تو وہ معروف طریقے سے ہو. اور او تصریحن، یا آزاد کر دینا ہے، جدائی اختیار کرنی ہے تو وہ احسان کے ساتھ ہو، کیونکہ احسان کا معنی زیادہ خوبی ہے، زیادہ اچھائی ہے. بس کس کی نسبت؟ معروف کی نسبت. معروف کی نسبت احسان میں زیادہ اچھائی اور زیادہ بہتری پائی جاتی. بس قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر تم رکھنا چاہتے ہو تو معروف طریقے سے رکھو، بہترین طریقے سے رکھو، اور جدا ہونا چاہتے ہو تو سب سے بہترین طریقے سے جدا ہو، سب سے بہترین طریقے سے جدا ہو. اور تاکید کر رہا ہے کہ احسان کے معنی کی بھرپور وضاحت ہوتی ہے اس بنا پر ستانے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے رجوع کرنا جائز نہیں. حرام ہے کہ دوران جاہلیت میں ہوتا کیا تھا، جاہلیت کے ایام میں ہوتا کیا تھا. ایام جاہلیت میں طلاق کی تعداد معین نہیں تھی. اول طلاق کی تعداد معین نہیں تھی. عورتوں کے جو شوہر تھے وہ بد اخلاقی کرتے تھے، بد اخلاق ہوتے تھے، عدت کے دوران رجوع کرتے تھے ستانے کے لیے، پھر دوبارہ طلاق دیتے تھے، پھر دوبارہ رجوع کرتے تھے. عورتوں کو پریشان رکھتے تھے، عورتوں کو پریشان رکھتے تھے. بس خداوند عالم نے اس جاہلیت والی رسم کو توڑا، کہا کہ ایسا نہ ہو، عورتوں کو تنگ نہ کیا جائے. عورتوں کو طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کرتے تھے ستانے کے لیے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کرتے تھے ستانے کے لیے، کیونکہ طلاق کی تعداد معین. تو قرآن کریم نے آ کے طلاق رجعی کی بھی تعداد معین کر دی کہ 2 دفعہ رجوع کر سکتے ہیں. تیسری دفعہ کیا ہو جائے گی؟ طلاق بائن ہو جائے گی. ٹھیک. بس وہ اچھا ایک اور چیز، شیعہ فقہا 3 طلاقوں کو ایک سیغے کے ساتھ باطل جانتے ہیں، لیکن اہل سنت کے فقہا 3 طلاقوں کو ایک سیغے کے ساتھ صحیح جانتے ہیں. یعنی اگر وہ کہہ دیں طلقتک مرتین او ثلاث، ہم کہتے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، 3 سیغے جاری کرنے پڑیں گے. طلقتک طلقتک طلقتک. بس وہ شیعہ فقہا اس کو باطل جانتے ہیں کہ آپ ایک سیغے سے آپ کہہ دیں کہ میں نے 2 دفعہ تمہیں طلاق دے دی، میں نے 3 دفعہ تمہیں طلاق دے دی. ٹھیک. ایک اور بس احسان سے مراد ہے کہ حرام ہے مرد طلاق دینے کے بعد وہ مال واپس لے جو اس نے دیا ہے، وہ مال واپس لے جو اس نے دیا ہے. اب جی سوال یہ ہے کہ کچھ موارد ایسے بھی ہیں جہاں مرد عورت سے مال واپس لے سکتا ہے. وہ موارد 4 ہیں. پہلا، وہ موارد جہاں مرد کا مال لینا عورت سے جائز. پہلا، طلاق کھلا کے موقع پہ. طلاق کھلا کیا ہے؟ طلاق کھلا میں عورت مرد کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، یہ ذہن میں رکھیے گا. طلاق کھلا میں عورت مرد کے ساتھ رہنا مرد کی طرف سے مشکل نہیں ہے، مشکل ہے کس کی طرف سے؟ عورت کی طرف سے. اور طلاق طلب کرتی ہے، طلاق طلب کرتی ہے. بس طلاق کھلا میں عورت کی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ آئندہ مرد کے ساتھ زندگی گزار سکے گی، زندگی کا ادامہ دے سکے گی. اس وجہ سے وہ طلاق طلب کرتی ہے.
فلا جناح علیہما، اسی آیت میں فی مفتدت بہی، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ عورت جب طلاق کھلا مانگ رہی ہو تو مال دے کے اور شوہر مال لے کے اسے طلاق دے. بس طلاق کھلا میں مال لینا دینا جائز ہے، ٹھیک، یہ مرد لے سکتا ہے، وہاں مال مرد لے سکتا ہے. دوم، وہ مورد جہاں مرد عورت سے مال واپس لے سکتا ہے، وہ عورت جو فاحشہ ہو جسے طلاق دی جائے. فاحشہ عورت کو طلاق دی جائے بس اس وقت مال مرد واپس لے سکتا ہے، جو دیا ہے وہ واپس لے سکتا ہے. یہ دوسرا مورد. تیسرا مورد، مرد اور عورت حدود الہی کو قائم نہ کر سکیں. مرد اور عورت حدود الہی کو قائم نہ کر سکیں، گناہوں میں مبتلا ہوں. گناہوں میں مبتلا ہوں، زندگی آگے نہ بڑھ سکے، بلکہ ان کی زندگی جو ہی بڑھے تو گناہ میں مبتلا ہو رہے ہوں، گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہوں، تو اس وقت بھی مرد عورت سے مال واپس لے سکتا ہے. یہ تیسرا مورد. اور چوتھا مورد، طلاق مبارات. طلاق مبارات میں، طلاق بائن میں مرد تنگ ہوتا ہے عورت سے، مرد چاہتا ہے کہ میں زندگی کا ادامہ نہ دوں. طلاق کھلا میں عورت چاہتی ہے کہ میں مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی اور وہ طلاق مانگتی ہے. اور طلاق مبارات میں دونوں ایک دوسرے سے تنگ ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے تنگ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈرے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ادامہ تباہی اور ہلاکت کی جانب ہے. تیسرا مورد یہ تھا کہ زندگی کا ادامہ گناہ میں مبتلا ہونے کا باعث، یہاں زندگی کا ادامہ ہلاکت اور تباہی کی جانب. معاشرے میں ذرا غور کیجئے گا، جہاں صرف مرد کو نہیں بلکہ عورت کے ہاتھ میں بھی طلاق کو رکھا گیا، تو مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا اگرچہ اسے ضرورت ہی کیوں نہ ہو. وہاں سے پھر آپ دیکھیں اس معاشرے میں جرم، گناہ، ہلاکت، تباہی جنم لیتی. طلاق مبارات کیا ہے؟ دونوں سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ادامہ ہلاکت اور تباہی کی طرف جائے گا. بس وہاں مرد وہ مال لے سکتا ہے عورت کی طرف، عورت سے جو اس نے دیا ہوا، ٹھیک. الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ انہیں جو چیز دی ہے وہ ان سے واپس لو. معذرت، ولا یحلو، بس یہاں جائز نہیں قرار دیا الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ دونوں میاں بیوی اس سے ڈریں کہ وہ حدود الہی کے پاس ساری نہیں کر سکتے. یہاں خوف سے مراد اندیشہ ہے اور قوی گمان ہے. یہ نہیں، اگر میاں بیوی کو قوی گمان ہو کہ وہ خدا کے مقررہ قوانین اور احکام پر پورا نہیں اتر سکیں گے اور عملی طور پہ ان کی پاسداری نہیں کر پائیں گے، تو جدائی کرنا، جدا ہونا بہتر ہے. حدود اللہ سے مراد خداوند عالم کی طرف سے واجبات اور محرمات ہیں، ٹھیک. یعنی وہ دونوں اخلاقی طور پہ، مکمل طور پہ نہ ہم آہنگی کے شکار ہیں، نہ ہم آہنگی، ایک دوسرے کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ناکام ہوں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، اگر انہیں خوف ہو کہ وہ حدود الہی کا لحاظ نہ کر سکیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی حرج نہیں کہ عورت فدیہ دے اور عوض دے، یعنی طلاق کھلا مانگ لے. اگر اندیشہ ہو حدود الہی کی پاسداری نہ کرنے کا تو عورت طلاق کھلا لے سکتی ہے باہمی رضامندی سے. رضامندی بھی ضروری، باہمی رضا. اور اگر وہ شوہر کو کچھ فدیہ دے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج، فلا جناح، کوئی حرج نہیں. اور وہ شوہر فدیہ لے سکتا ہے، اس پر کوئی حرج نہیں، لیکن حق مہر واپس لینے میں گناہ ہے، حق مہر واپس لینے میں گناہ ہے. تلک حدود اللہ، یہ خدا کی حدود ہیں. فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، فاولئک هم الظالمون. بس یہ حدود الہی ہیں،
ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو شخص ان سے تجاوز کرے پس وہ ظالم۔ اس آیت مبارکہ سے یہ ایک اہم اور لطیف نقطہ واضح ہوتا ہے کہ فقہی احکام اور اخلاقی اصولوں میں کوئی فرق نہیں۔ عمل کی پابندی آپ کو تقوی تک پہنچائے گی، اور تقوی کیا ہے؟ اخلاق ہے، انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جو بھی عمل انجام دو وہ اخلاق کی بلندی کے لیے ہو، تقوی کے حصول کے لیے ہو، معیار کیا ہو؟ تقوی۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، بھلا جس کام کی بنیاد ہی تقوی الہی ہو اور رضا پروردگار ہو تو وہ سب سے بہتر، وہ سب سے بہتر۔ ٹھیک، بس خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی اور بدحالی کی بنیادی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے دینی احکام کی ظاہری صورتوں پہ اکتفا کیا ہے وعلیکم السلام، اور ان کی باطنی حقیقت سے منہ موڑا۔ بس جدائی بھی ہو تو احسان کے ساتھ ہو، معروف سے زیادہ احسان، معروف سے زیادہ نیکی پائی جاتی ہے احسان میں، اور اگر ساتھ بھی ہو تو معروف کے ساتھ گزارنا ستانے کے لیے نہ ہو جس طرح ایام جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ بس خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اخلاقی اصولوں، تقوی الہی کو مد نظر رکھتے ہو، بس طلاق کا تقوی کیا ہے؟ طلاق کا تقوی ہے احسان، رجوع کرنے کا تقوی کیا ہے؟ معروف، رجوع کرنے کا تقوی ہے معروف، اور طلاق دینے کا تقوی ہے احسان کے ساتھ۔ بس یہ جدائی ہو احسان کے ساتھ، تبھی قرآن کریم نے فقہی احکام اور اخلاقی اصولوں کو اکٹھا کر کے بیان کیا۔ اکٹھے ہونے چاہیے اور ان کی باطنی حقیقت سے منہ موڑا نہ جائے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے جائز نہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ کون سی طلاق؟ رجی۔ اس کے بعد عورت کو نیکی کے ساتھ رکھیں یا اس سے بہترین انداز میں جانے دیں، یہ کیونکہ طلاق کے بعد چاہے وہ طلاق رجی ہو چاہے وہ طلاق بائن ہو، دونوں میں کیا ہوگا؟ عورت کو کیا ہوگا؟ آزادی ہوگی۔ طلاق کے بعد عورت کو آزادی ہے، فیصلہ کرنے میں آزادی ہے، ہر لحاظ سے آزادی ہے۔ کیونکہ یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے زندگی کا انتخاب کرے کہ زندگی کس طرح وہ گزار سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔